اب ہے مانوی اعتبار سے کہ قرآن مجید کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے پڑھنا، یہ اس کے مقام سے کم کرنا ہے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے ساتھ جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو اس کی تعلیم حاصل کریں گے لیکن اس کے ذریعے دنیا مانگیں گے. یعنی پھر وہ لوگ آئیں گے جو اس کے ذریعے جنت نہیں چاہیں گے بلکہ کیا چاہیں گے؟ دنیا چاہیں گے. فرمایا 3 قسم کے لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک وہ آدمی جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، میں قرآن پڑھا لکھا ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں، یا میں حافظ ہوں، یا میں عالم ہوں، یا مفسر ہوں، یا فلاں اور فلاں ہوں. دوسرا وہ آدمی جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے اس کو کاروبار بنا رکھا ہے، چاہے تعویذ بنا کے، چاہے وہ پڑھا کر اپنی وہ فکس کرے، مثلا ایک بچے کو پڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ ٹیوشن فکس کرے کہ اتنے پیسے دو گے تو پڑھاؤں گا. پھر تیسرے اور وہ آدمی جو اس کو اللہ کے لیے پڑھتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم میں بدو اور اجمی بھی بیٹھے تھے. اجمی یعنی جو عرب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، ہر کوئی درست پڑھ رہا ہے. یعنی عرب یہ نہ سمجھے کہ صرف وہی درست پڑھتے ہیں، بعض اجمی عربوں سے بھی اچھا پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پڑھو، سب ٹھیک پڑھ رہے ہیں. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقَدْحُ، جتنا کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی، یعنی اتنے پرٹیکولر ہوں گے اس کے قواعد کے معاملے میں، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے. یعنی جو جتنا ایکسپرٹ ہوگا، جتنا ماہر ہوگا، پھر اس کی اتنی ہی زیادہ ڈیمانڈز ہوں گی، اور وہ اتنی ایکسپرٹیز کو حاصل بھی اسی لیے کریں گے، اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. یعنی آخرت ان کا مطمع نظر نہیں ہوگی، بس دنیا ہی ہوگی. پھر قرآن میں غلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، نہ اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرو، یعنی مال کٹھا کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ. اس کو ضرورت مند ضرورت کے لیے لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور اس پر یعنی کہ آمدنی اگر کوئی ہو تو اس کو فکس نہ کیا جائے، اور اس کے معاملے میں سنگ دل نہ ہو جاؤ، اور نہ اس میں غلو کرو. ولا تغلو فیہ. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حد سے آگے بڑھانا. مثلا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کچھ لوگ اتنا احترام کرتے ہیں کہ پھر وہ کہیں اٹھا کے بھی نہیں لے جاتے، کہیں بازار میں کھولتے بھی نہیں، کہیں پڑھتے بھی نہیں، یعنی بس صرف وہ ایک کتاب مقدس ہی بن جاتی. کتاب تو پڑھنے کے لیے آئی ہے، تو یہ غلوب ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ کینیڈا میں خاص طور پر دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ مختلف لوگ اپنی کتابوں کو کس طرح رکھتے ہیں. تو جہاں کا یہ ذکر کر رہی ہیں وہاں پر جس ایریا میں کتاب رکھی ہوئی تھی، بس ایسا سمجھے کہ جیسے اسٹیج ہے نا، تو اسی طرح کا اسٹیج ہی تھا، مگر یہ تو چوڑائی میں زیادہ، وہ تھوڑا سا یعنی کہ آگے کو بڑھا ہوا تھا، اور وہ پورا جیسے یہ ٹیبل سے بھی بڑی جگہ تھی جس کو چاروں طرف سے مختلف چیزوں سے سجایا گیا تھا، اور اس کے بیچ میں تکیے رکھ کے اس کے اوپر اس کو کھولا گیا تھا. کھولنے سے پہلے جھاڑو نما کچھ چیز تھی، بالوں والی اسٹک سے اس کو جیسے ہوا جھلی گئی یا معلوم نہیں کیا کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کو کچھ ساتھ کچھ پڑھا جا رہا تھا، سب لوگ اونچا اونچا پڑھ رہے تھے، اور پھر ایک پورے ایک فارمیلٹی کے ساتھ اس کو کھولا گیا. اس کا نسخہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ صرف وہیں پر ہی موجود ہوتا ہے. یہ پھر غلوب میں آ جاتی ہیں چیزیں. جس طرح کا احترام اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی اصل احترام و اکرام. پھر قرآن کے ذریعے جھگڑا کرنا، یہ بھی اس کی توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجادلوا بالقرآن، قرآن کے ذریعے جھگڑے مت کرو، اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. بعض کو بعض کے لیے جھٹلانے یعنی ایک آیت کو دوسرے کے اگینسٹ لا کے کنٹراڈکٹ مت کرو. یعنی مثلا ایک شخص ایک آیت دلیل میں دے رہا تو اس کو کاٹنے کے لیے تم ایک اور لے آؤ، اور پھر وہ کوئی اور لے آئے تو قرآن کو باہم کھیل بنا لو. یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ ہر آیت اپنے کانٹیکسٹ میں اور اس کا ایک مطلب ہے. اللہ کی قسم، مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا. مومن اگر قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، یعنی عزت نہیں پائے گا.
اور منافق غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کس میں پھر بھلائی ہے؟ ایسے کام کرنے میں کوئی بھلائی نہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ ایک شعر پڑھتے ہیں تو جواب شعر آتا ہے اور پھر ایک، تو اس قسم کے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے. اچھا، ایک اور ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، بعضوں کو ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہے نا اسکول کالجز وغیرہ میں، فار اینڈ اگینسٹ، کوئی ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے، کچھ لوگ حق میں بولتے ہیں، کچھ خلاف بولتے ہیں. اس کو پیورلی دنیاوی دلائل تک رکھنا چاہیے. اس موقع پر قرآن سے دلائل لا کے ایک دوسرے کو مت کاٹیں اور مت جھٹلائیں، یہ درست نہیں. پھر قرآن کی غلط تعویل کرنا، یہ بھی اس کے احترام کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہوگی، ملک. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کتاب اور کیا دودھ؟ آپ نے فرمایا، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے لیکن ایسے معنی پر اس کی تعویل کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل نہیں کیا، یعنی اس کا وہ مطلب نکالیں گے جو وہاں فٹ نہیں بیٹھتا. اور دودھ کو اتنا پسند کریں گے کہ جماعتیں اور جمعے چھوڑ دیں گے اور جنگلوں اور دیہاتوں کی طرف نکل جائیں گے. اب آپ دیکھیں، اب بھی جو لوگ فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ پیور غذا حاصل ہو، گائے بھینس اپنی ہو، سبزیاں اپنی ہو، یہ چیز اپنی ہو، یہ چیز ٹھیک ہے، فریش ایئر ہو، فریش، شہر کا شہر اور گاؤں کا گاؤں ہو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی جگہوں پہ رہنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. جب آپ مسجد سے بہت دور گھر بنا لیتے ہیں، آدھے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر، تو جماعت تو چھٹی ہی چھٹی، فجر میں کون جائے گا؟ اور جب عام جماعت چھٹنے لگتی ہے تو جمعے بھی چھٹنے لگتے ہیں. یہ کوئی اچھی علامت نہیں. میں نہیں کہتی کہ فارم ہاؤس بنانا نہیں چاہیے، انسان کو کہیں رہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پہلی پرائرٹی اس کی کیا ہو. صحابہ جب گھر بنانے لگتے تھے یا لینے لگتے تھے، انتخاب کرتے تھے، تو ان کی پرائرٹی کیا ہوتی تھی کہ مسجد، اذان، وہ روشن دان بنائے کہ آواز آئے، دین کے مراکز وہ قریب ہیں یا ہوں گے یا نہیں. بعض لوگ باقاعدہ ان ایریاز میں موو کر جاتے ہیں جہاں پر کوئی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، نماز کا اور جماعت کا اور جمعے کا اور ان ساری چیزوں کا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب بعض علاقوں میں ایسے گھر بنائے جا رہے ہیں کہ جہاں مسجد دور دور نام کو نہیں، اور لوگ گھر پاس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں جی وہ اذان سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. حالانکہ وہ اتنی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ انسان 5 دفعہ اذان سنے اور اس کا جواب دے اور اللہ سے دعا کرے اور اس کی دعائیں قبول ہوں. تو کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، وہ اس کی خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے. کوئی انسان، کوئی کام، کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی بزنس، کوئی جاب، کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو، ہر ایک میں اس چیز کو اپنا کرائٹیریا بنائیں کہ اس سے میں اللہ کے کتنا قریب ہو رہا ہوں. اور اگر یہ چیز مجھے اللہ سے دور کر رہی تو خطرے کی گھنٹی ہے، دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں غلطی کر رہا ہوں. کیونکہ سب نے چھوڑ جانا ہے، مال بھی چھوڑ جاتا ہے، عیال بھی چھوڑ جاتا ہے، باقی رہ جاتے ہیں اعمال جو قبر میں ساتھ جاتے ہیں. تو اگر ہم نے اعمال چھوڑ دیے اور مال اور عیال نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر رہے گا کیا باقی؟ اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. پھر اپنے گھروں کو قرآن سے بے آباد رکھنا، یعنی مسجد میں قرآن پڑھایا جائے، مدرسے میں پڑھا جائے، باہر کوئی محفل مجلسیں ہوں، کسی اور کے گھر میں کوئی درس و تدریس ہوتی رہے. ہمارا گھر نہ، بھائی ہمارے گھر کی تو رونق خراب ہو جائے گی اگر یہاں کوئی ایسا کام ہو. ویسے ہم بڑی بڑی پارٹیاں اور ڈنر رکھیں، ہر قسم کے لوگ آئیں، ہم بڑے خوش ہیں سب کو ویلکم کر کے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اپنے دروازے کو کھولیں، بچوں نے پڑھنا ہو یا بڑوں نے پڑھنا ہو یا ہمسایوں کو ساتھ بلائیں، اس کے لیے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. حالانکہ جس گھر میں اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو ان برکتوں سے خود کو انسان محروم کر لے. بہت سی بچیاں جب پڑھ کے جاتی ہیں تو کہتی ہیں ہم کیا کریں، ہمارے گھر کے پاس کوئی برانچ نہیں ہے، کوئی کلاس نہیں کہ ہم اس کو جوائن کر لیں. بھئی آپ کا گھر کس کے لیے؟ اپنے گھر میں شروع کر لیں. اگر نہیں ہے کوئی آس پاس کوئی بھی چیز تو اللہ نے یہ گھر کس لیے دیے؟ ان میں قرآن کی مجلس رکھیں اور آباد کریں، اس کو قرآن سے آباد کریں گھروں کو. کیونکہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ باعث حسرت ہے، یعنی کہ اس میں کیا خیر و برکت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی خود بھی پڑھیں تو بلند آواز سے، یا یعنی گھر میں قرآن کی آواز گونجنی چاہیے کسی بھی شکل میں، کوئی بھی طریقہ ہو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں گھروں میں سب سے چھوٹا
بے برکت گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں، یعنی وہ آثار لگتے ہی نہیں کہ یہاں کوئی قرآن کا بھی اس گھر سے کوئی تعلق ہے، نہ کہیں رکھا ہوا نظر آتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، نہ کہیں کوئی اس کی آواز آتی ہے. تو یہ کس قسم کا گھر ہے؟ کسی مسلمان کا گھر ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر سامنے ہوگا نا مصحف تو یاد آ جائے گا، اٹھا ہی لیں گے. کچھ لگا ہوا لکھا ہوا ہوگا سامنے تو پڑھ کے کچھ یاد آ جائے گا، کہیں کچھ تلاوت لگی ہوئی تو سن کے کچھ یاد آ جائے گا، کچھ کان میں پڑ جائے گا، کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، ہفتے میں ایک دن سب جمع ہو رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک خاتون تھی یہاں پر I9 یا I10 میں انہوں نے کلاس شروع کی تھی اپنے گھر میں. ان کے ہسبینڈ ٹیکسی چلاتے تھے اور ایک کمرے کا گھر اور اسی کے اندر ہی کچن، اسی میں سونے کی جگہ. تو جب بچے اور میاں چلے جاتے تھے تو ہر چیز سمیٹ دیتی اور وہیں پر قرآن کی کلاس ہوئی، پورا تعلیم القرآن ہوا تھا وہاں. اور جب وہ آ جاتے تو اسی کے کونے میں کھانا پینا پک رہا ہے، وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور وہیں پر ہی رات کو ایک طرف سو جاتے ہیں. تو دل بڑا ہونا چاہیے نا کہ کس کو جگہ دے رہے ہیں. اور قرآن والے قرآن پڑھنے کے لیے، طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، لیکن اگر لوگ سارے قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ جتنے پر بچھا رہے ہیں وہ سارے ساتھ ہی آ گئے اندر اور انہوں نے گھیرا کر لیا ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے مال میں، ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں، ہمارے تعلق، ان سب کے اندر قرآن کہاں ہے، اللہ کا کلام کہاں ہے، اللہ کی بات کہاں ہے، کس مقام پہ، کس درجے پر ہے، اور اس کے لیے ہمارا شوق کتنا ہے. زور زبردستی کہ نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو کر لیا، نہیں تو نہیں. خود سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ورنہ تو وہی جو اہل تورات اور انجیل نے کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دی تھی کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے. تورات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا آدھے دن تک، پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے. ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ایک ایک قیراط دے دیا گیا جتنا کام کیا. پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا، یعنی اتنا حصہ بس لیا، اور وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک ایک قیراط ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا. پھر ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا، یعنی آخر تک کام پورا کر دیا، ہمیں 2 قیراط ثواب ملا. اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے رب، انہیں تو آپ نے 2 قیراط دی اور ہمیں صرف 1 قیراط، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا. اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں. اس سے جو بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اچھے انجام تک پہنچانا، زندگی کے آخری حصے تک، مرتے دم تک کرنا، زندگی کی شام تک کرنا، آخر تک کرتے رہنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑے اجر اور مرتبے کا سبب بنتا ہے. اس سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے کہ اسی حال میں جان جائے، اسی راستے میں جان جائے، کچھ ادھر ادھر نہ ہو ہم. مثلا ایک شخص ہے جس نے بچپن میں بہت قرآن پڑھا، حفظ بھی کر لیا، پھر بڑا ہوا تو کیا ہوا؟ چھوڑ دیا، اور پھر ساری زندگی نہیں پڑھا. اور بچپن میں اس نے 5 سال مثلا خوب رٹے لگائے اور پڑھا بھی اور سب کچھ کیا، اور پھر باقی زندگی نہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو بچپن سے موقع ہی نہیں ملا، نہ جوانی میں ملا، لیکن آخری عمر میں موقع ملا اور پھر اس نے اس کو اپنا حرز جان بنا لیا اور آخر تک اس پر رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی 5 سال ہی اس نے پڑھا اور اس نے بھی 5 پڑھا ہو، لیکن اجر کے اعتبار سے کون افضل ہوگا؟ جس نے آخر تک پڑھا اس کو. اس میں اپنے گھر کو مرکز بنانا جو ہے نا، چاہے ویکلی ہو، چاہے ڈیلی ہو، چاہے کسی بھی طرح، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، چاہے رات ہو. اور اس کے لیے بہترین ہے کہ اگر نہ بھی اپنے ہمسایوں کو آپ بلا سکے کسی وجہ سے، تو جو گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں وہی مل بیٹھ کے پڑھ لیں. 2 لوگ ہیں تو 2 بیٹھ جائیں، 3 ہے تو 3، کیونکہ اجتماعی عبادت کا اپنا فائدہ. کل بھی بات ہوئی تھی نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھے پکڑنا جو ہے نا، اس کی بڑی برکتیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بچے ہم کسی اسکول میں بھیج دیتے ہیں، وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر آ کے دہرائی بھی نہیں کراتے، ان کو بٹھاتے ہی نہیں. ہم کیا کہتے بےچارے سارا دن پڑھ کے آئے، تھکے ہوئے ہیں، اب پھر ہم قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. نہیں، ایک وقت ضرور نکالیں کہ قرآن پر جمع ہوں آپ سب. اس سے جو خیر و برکت آئے گی
آپ سوچ ہی نہیں سکتے. بے شک آپ مثلا الہدا آتے ہیں، آپ سارا دن پڑھتے ہیں، آپ بعد میں پڑھانے لگ گئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. چاہے آپ ہسبینڈ وائف بیٹھ جائیں اکٹھے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے اپنے کسی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. سارے بچے جمع نہیں ہوتے، ایک بچے کے ساتھ، لیکن اس ٹپ پر عمل تو کر کے دیکھیں. آپ، میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں، اس سے جو خیر و بھلائی پھوٹے گی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے ذاتی تجربہ کیا ہے اپنے بچپن میں اور اپنے پیرنٹس کے گھر اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ. بھلے وہ کہیں بھی پڑھیں، لیکن خود ان کو لے کے بیٹھنا اور خود ان کے ساتھ ون آن ون بیس پر یا ایک کلوز سرکل میں تھوڑی دیر کے لیے، اس کی بات ہی کچھ اور. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپس کی بانڈنگ بہت اچھی ہو جاتی، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بہترین ہو جاتی. ریلیشن شپ کو اچھا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ، سب سے بہترین. آج ہر دوسرا بندہ جس کو میں پریشان دیکھتی ہوں، یا ہر دوسری میل جو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، یا یعنی کوئی دن نہیں جاتا کہ میرے پاس ایسے لوگ یا ایسی چیزیں مجھے پڑھنے کو نہ ملے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر کیسے پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کیسے کیسے ریلیشن شپ میں خرابیاں، کیسے کیسے فتنے اور آزمائش ہے. حل کیا ہو؟ کیوں گھر جو جنت کا نمونہ ہونے چاہیے وہ جہنم کا نمونہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کس چیز کی کمی ہے؟ خدا کے خوف کی. وہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی اوپر سے تو نہیں لا کے ڈالے گا اندر، وہ اس کتاب سے آئے گا. ایمان بھی اسی سے بڑھتا ہے، تقوی بھی اسی سے بڑھتا ہے، توکل بھی اسی سے بڑھتا ہے، یقین، اعتماد، محبت اللہ کی، ہر چیز اسی سے. یہی ساری خیر و برکت کا سورس ہے. اس کو ہم نے وہ اوپر رکھ دیا ہے بس، اور دوسروں کو کام سمجھا. مولوی حضرات پڑھے پڑھائیں، وہ لوگ ٹیچر ہیں وہ پڑھے پڑھائیں. وائی ناٹ اس؟ ہم کیوں نہ کریں کچھ؟ ہمارا گھر کیوں نہ ہو وہ؟ کچھ لوگ سورت یاسین گھر میں جمع کر کے لوگوں کو تو وہ بلا کے پڑھا دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کیا اللہ نے صرف سورت یاسین اتاری ہے؟ نہیں، پورا قرآن ہے. انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے ہر ہفتے ہم بیٹھتے ہیں اور خالی صرف ہر کوئی اپنا غلط سلط پڑھنے کی بجائے کسی ایک ٹیچر کو بیچ میں بلا لیں، پڑھیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے تلاوت کریں اور ٹیچر سب کو سنیں، حفظ کریں، ترجمہ پڑھیں، کچھ پڑھیں. اس سے بھی خیر و برکت آئے گی. اور وہ جو ہم نے ایک بدعت ایجاد کی ہوئی ہے کہ خود سے ہی اپنا مقرر کر لیا اور پھر اس کے مبین تک پڑھو، پھر پیچھے جاؤ 41 ٹائم پڑھو، کس نے بتایا یہ سب کچھ؟ تو خود ساختہ چیزیں. وہ کرو جو صحابہ نے کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو رات کے اندھیرے میں بھی صرف آوازوں سے پہچانتے یہ کس کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے یہ. پھر آپ دیکھیے اہل کتاب ہی کی بات کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ہمیں اس سے منع کیا گیا نا کہ جو اہل کتاب نے کیا وہ ہم کریں. زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم کے ضائع ہونے کا وقت ہوگا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. اصل مشکل کیا ہے کہ اس کو صرف تلاوت کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا لا ينتفعون مما فیہما بشیء، تو مسند احمد کی روایت ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے اس میں سے کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی عمل ہی نہیں کرتے. تو خالی پڑھنا بھی کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں پھر کوئی نہ کوئی عمل کا نقطہ نہ نکالے. پھر قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب نے کیا ظلم کیا تھا؟ کتاب کو ان کے علماء نے خود لکھا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اس کو اللہ کی طرف سے بتایا کہ اللہ نے بھیجی ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوه وترکوا التوراۃ. بے شک بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگ گئے اور تورات کو ترک کر دیا. اب خود ایک کتاب لکھی اس کے پیچھے لگ گئے اور تورات چھوڑ دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا کیا تھا انہوں نے؟
اپنی لکھی ہوئی کتاب خواہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا یا نہیں کیا. یعنی انسانی کتابوں کے تو پیچھے لگ گئے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. آج آپ ہمارے اپنے نظام تعلیم میں دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو امتحان کی غرض سے کئی بار پڑھی جاتی اور اللہ کی کتاب کو بعض اوقات ایک دفعہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا. یعنی اہمیت کس تعلیم کی زیادہ ہو گئی. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہوں نے کیوں کتابیں لکھی یا کیوں ان کو پڑھا. اصل خرابی کیا ہے کہ ان کو پرائرٹی دی, ان کو اہمیت دی اور تورات کو چھوڑ دیا, پیچھے کر دیا, سیکنڈری کر دیا یا بالکل ہی چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی مدت دراز ہوئی اور ان کے دل سخت ہو گئے, قرآن پاک میں آتا نا طال علیہم الامد فقست قلوبہم, تو انہوں نے خود ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو ان کے دلوں کو پسند اور زبانوں کو میٹھی لگتی تھی, یعنی خود سے کچھ بنا لی. اور اس وقت حق بھی وہی ہوتا تھا جو ان کی شہوات کے ارد گرد منڈلاتا تھا, یعنی وہ ان کی خواہشات پر مبنی تھی جیسے وہ چاہتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا, وراء ظہورہم جیسے قرآن میں آتا ہے, گویا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے. کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین کی بات بھی آتی ہے. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بنی اسرائیل پر پیش کرو, اگر وہ تمہاری پیروی کرنے لگے تو انہیں کچھ نہ کرو, اور اگر مخالفت کریں تو ان کو قتل کر دو. یعنی سرکاری سطح پر انہوں نے اس کتاب کو دوسری کتاب یعنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ایک طرح سے نافذ کرنے کی کوشش کی یا اس کو آگے کر دیا, اور جو اس کو نہیں مانتا تھا اس کو ختم. لیکن کسی نے کہا نہیں, بلکہ یوں کرو کہ فلاں عالم کے پاس بھیجو, اگر اس نے تمہاری پیروی کر لی تو اس کے بعد کوئی بھی تم سے اختلاف نہیں کرے گا, سارے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے. انہوں نے اس کی طرف کسی کو بھیج کر اسے بلایا. اس نے ایک ورق لیا, اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی, پھر اسے ایک سینگ میں ڈال کر اپنی گردن میں لٹکا لیا اور اس کے اوپر کپڑے پہن لیے اور ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اس پر اپنی من گھڑت کتاب پیش کی, یعنی جو خود لکھی ہوئی تھی وہ اس کے سامنے رکھی, اور کہا کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواباً اپنے سینے کی طرف یعنی اندر موجود کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس پر ایمان لاتا ہوں, میں اس پر ایمان لاتا ہوں, اور میں بھلا اس پر ایمان کیوں نہ لاؤں. یعنی اس کا اشارہ اور نیت کس کی طرف تھی؟ وہ اصل کتاب کی طرف جو اس نے یہاں لٹکا رکھی تھی. انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. اس کے کچھ ساتھی تھے جو اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے. جب وہ فوت ہو گیا تو وہ آئے. جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو وہاں انہیں ایک سینگ نظر آیا جس کے اندر اصل کتاب تھی. تو انہوں نے کہا جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور ایمان کیوں نہ لاؤں, تو اس کی مراد یہ کتاب تھی جو سینگ میں موجود ہے جو کہ حق ہے. سو بنی اسرائیل 70 سے اوپر فرقوں میں بٹ گئے. ان میں سے سب سے بہتر فرقے والے وہ لوگ ہیں جو اس سینگ والے کے ساتھی اور پیروکار تھے. یہ سلسلہ صحیح ہمیں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا نا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے, نصارہ 72 میں, اور تم 73 میں بٹو گے. فرقہ واریت ہوتی کیسے؟ جب سینٹرل پوائنٹ جو ہے, سینٹر پوائنٹ وہ ایک نہیں رہتا. کسی نے عقل کو بنا لیا, کسی نے کسی کے فلسفے کو, کسی نے کوئی چیز, کسی نے خواہشات کو بنا لیا, لہٰذا ہر ایک کا دین الگ ہو گیا. امت میں اختلاف کب شروع ہوا اور یہ فرقہ واریت کہاں سے اس نے جنم لیا, یہ جاننا چاہیے آپ کو لازمی طور پر, تاکہ اس کی روشنی میں, ماضی کی روشنی میں اپنے موجودہ حالات کو سمجھ سکیں کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے. جب اصل کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس دور میں بھی اصل کتاب کو تو انہوں نے ختم کر دیا ایک طرح سے, اور چیزوں کو پیرالل لے آئے, لیکن جو اس شخص کے خاص ساتھی تھے جو اس سے سیکھتے تھے اور جو اصل کتاب پر تھے وہی پھر فرقہ ناجیہ تھے اس دور میں. جنہوں نے کہا کہ یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا, اس کے معاملے میں سنگ دل نہ ہو. بنی اسرائیل کے اوپر جب ایک لمبی مدت گزر گئی تو پھر کیا ہوا کہ فقست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. تو قرآن کے ساتھ دل سخت کب ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہ سوچیے کہ زیادہ پڑھنے سے ضروری ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہی ہو جائیں. زیادہ پڑھنا باعث برکت ضرور ہے, لیکن پھر دیکھنا یہ چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ. اگر عمل نہ کرے نا انسان تو دل سخت ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو اس کے اصل پر نہ لے اور من مانی تعویلیں کرے, یہ سنگ دلی کی علامت ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے صرف تلاوت کرتا رہے اور
تلاوت کرتے ہوئے نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوں، نہ اس کا دل کام پہ، کیونکہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ قرآن کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی. لیکن کچھ لوگ قرآن پڑھتے رہتے اور نہ ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے عمل میں کوئی تبدیلی آتی، بلکہ آپ ان کے مزاج میں بھی سختی دیکھیں گے، ریجڈیٹی، سختی. تو بعض اوقات زیادہ علم ضروری نہیں کہ انسان کے لیے ہدایت کا باعث بنے، وہ بعض اوقات فخر کا باعث بن جاتا ہے، سنگ دلی کا باعث بن جاتا ہے، ریجڈیٹی کا باعث بھی بن جاتا ہے. کیا آج ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے مذہبی طبقات ہیں ان کے اندر یہ سنگ دلی اور سختی بعض اوقات نظر آتی بھی ہے. یہ جب صرف پڑھنے کو ہی مقصود بنا لیا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے وہ بھول جائے تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے. چلیے ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 112 صفحہ. ایمان بالملائکہ، 7واں باب. تعریف. ملائکہ کا واحد ملک ہے. لفظ ملک الوک سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا. فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ہے، جیسا کہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. فرشتوں پر ایمان اسلامی عقیدہ کا ایک جزو ہے. ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے. دے آر دیئر، دے ایگزسٹ. یہ وہ نورانی مخلوق ہے جو اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتی اور اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو پوری تندہی کے ساتھ سر انجام دے رہی ہے. نہ یہ اکتاتی اور نہ تھکتی ہے. ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے اس لیے کہ وہ خود لکھنے والے ہیں. ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ان کے اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے اس لیے کہ ان کے گناہ بھی نہیں ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. قرآن نے ایسے فاسد عقائد کی سختی سے تردید کی ہے. اسلام کے مطابق فرشتوں کے وجود پر ایمان تو لازمی ہے، مگر اس طرح کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر کوئی اثر نہ پڑے، یعنی اللہ کا شریک نہ قرار دیا جائے. مادہ تخلیق. فرشتے باری تعالیٰ کی طاقتور، معصوم اور غیبی مخلوق ہیں جنہیں انسان عام حالات میں نہیں دیکھ سکتے. ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بدن لطیف نور کا بنایا اور ان کو اپنی قدرت اور ارادے سے کائنات کے انتظام اور انصرام کے لیے مقرر فرمایا. ان کے مادہ تخلیق کے متعلق یعنی کس مادے سے بنے ہیں یہ مطلب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرشتے نور سے، جنات آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. صحیح مسلم. یہ اللہ کے مقرب مخلوق ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی نسل ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کسی تناسل کے پیدا کیا. نہیں، ہر فرشتہ الگ پیدا ہوا ہے، الگ مخلوق ہے. جیسے انسان تو ہر کوئی کسی کی اولاد ہے یا پھر آگے اس کی اولاد ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے. یہ آسمان و زمین کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ، تصادم اور کشش کے اترتے چڑھتے رہتے ہیں. ملائکہ کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی. انہی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اطلاع دی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سورۃ البقرہ 30. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساخت اور فطرت میں ایسی لطافت پیدا کی ہے کہ یہ انسانی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. مثلا مریم علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سورۃ مریم 17. ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتوں کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، بشر. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل و صورت میں آئے تھے. مشہور حدیث جبریل کے مطابق جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے. صحیح مسلم. اسی طرح آپ کے پاس بھی جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی صحابی رسول کی شکل میں اکثر وہی لے کر آتے، اور وہ حدیث جبریل تو مشہور ہے جس میں وہ صاف ستھرے لباس میں آئے تھے. یہ انسانی شکل و صورت میں ہوتے ہوئے بھی انسانی خواص اور ضروریات سے بے نیاز ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے انسان سمجھ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تو انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، یعنی انسان بھی بنے تب بھی کھاتے نہیں ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. سورۃ ہود 70. تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. نمبر 4. فرشتوں کی قیامگاہ آسمان ہے اور اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، جیسے ہماری قیامگاہ زمین ہے اور مر کے ہم اوپر چڑھیں گے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. سورۃ مریم 64. اور ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے.
فرشتوں کی جبلی صفات میں سے ہے انسٹنکٹ کہ ان کے پر ہیں، پروں کی تعداد میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. سورۃ فاطر 1. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے. فرشتوں کو پیغام رساں بناتا ہے جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں، اور تخلیق میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل لہ 600 جناح. بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے. فرشتوں کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع 4 اصابع الا وعليه ملك ساجد. ترمذی صفحہ 57. آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ وہاں تو 4 انگلی کی جگہ نہیں مگر فرشتہ وہاں سجدے میں پڑا ہوا ہے. اور آسمان خود کتنا بڑا ہے. بیت المعمور کے متعلق ارشاد فرمایا وہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کی دوبارہ وہاں باری نہیں آتی. کبھی آسمان کو دیکھ کے سوچے کہ اس آسمان کے 4 انگلی جگہ بھی نہیں جہاں فرشتہ سجدے میں نہ پڑا. کتنی مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی. فرشتوں کے کام اور ان کی اقسام. کائنات میں فرشتے مختلف ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. کچھ فرشتے پہاڑوں پر مقرر ہیں، کچھ بارش پر، کچھ رحم مادر پر، اور کچھ انسان پر کرام کاتبین. کچھ موت کے فرشتے ہیں اور کچھ قبر میں سوال کرنے پر، کچھ سیاروں کو حرکت دینے والے اور سورج اور چاند پر بھی مقرر ہیں، کچھ دوزخ کی آگ پر اور اس کے مزید بھڑکانے پر. اسی طرح کچھ فرشتے جنت پر ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں ان فرشتوں کے کام مندرجہ ذیل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے انسانوں کو نہیں ذمہ داریاں دی. کیوں؟ طاقت بھی نہیں ہے، تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، اتنی دیانتداری بھی نہیں کہ اپنی ڈیوٹی صحیح طور پہ انجام دے. انسان ہی کا تو امتحان ہے، پھر انہی کو لگا دی، شاید وہ ان کو بھی رشوت دے دیتے. وہ میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں گورکن کو بلایا ہوا تھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمیں لوگ مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 500,000 لے لو اور ہمارے عزیز کی قبر فلان جگہ بنا دو. یعنی وہاں بھی قبرستان میں بھی رشوت دے رہے ہوتے ہیں لوگ. کتاب و سنت کی روشنی میں ان فرشتوں کے کام مندرجہ ذیل ہیں. جبریل علیہ السلام، آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قوت اور امانت کی تعریف فرمائی ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. سورۃ التکویر 19-21. بے شک یہ قرآن ایک باعزت فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، قوت والا ہے اور عرش والے کے پاس بڑے مرتبے والا ہے، وہاں وہ سردار اور امانت دار ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. یہ بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. بے شک یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین نے صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ. واقع معراج کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم ترین سفر میں جو مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے شروع ہوا اور جس کی آخری منزل ملأ اعلی میں سدرۃ المنتہا تھی، اس سفر کے بڑے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف جبریل علیہ السلام کو حاصل ہوا. آسمانوں کا سفر جو ہوا تھا نا، آپ نے جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. ایک دفعہ بعثت کے ابتدائی دور میں اور دوسری مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے. یعنی اصل جو ان کا اپنا حلیہ ہے. اور جب اصل میں زمین پر دیکھا تھا تو پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے، ان کے پروں نے. میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ بارش اور روزی پہنچانے کا کام ہے. ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے. ان کے ساتھ بہت سے مددگار فرشتے بھی ہیں جو بارشوں اور ہواؤں کو حکم الہی سے مختلف سمتوں اور مقامات پر لے جاتے ہیں. آپ ہر روز صبح اٹھتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں واک کرنے کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہوا اس ڈائریکشن سے آ رہی تھی، کبھی اس سے کبھی اس سے. تو روز مجھے فیسینیٹ کرتی ہے کہ اس کو کس نے کہا کہ آج ادھر سے چلو. یعنی رخ کون موڑتا ہے، کیوں مڑ جاتے ہیں یہ رخ؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے، کس کو ملتا ہے اور کون جا کے کرتا ہے؟ فرشتے. اسرافیل علیہ السلام،
اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے. اللہ کے حکم سے یہ 3 بار سور پھونکے گی. آپ اسی فرشتے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سینگ والے نے اپنا سور منہ میں رکھا ہوا اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے اور منتظر ہے کہ کب حکم ملتا ہے کہ سور پھونک دوں. صحابہ نے عرض کی رسول کریم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. یہ تینوں فرشتے ہیں جنہیں آپ نے اپنی تہجد کی نماز کی دعا میں یاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. صحیح مسلم. اے اللہ جو جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب ہیں. اور پھر آگے پوری دعا. اسرائیل علیہ السلام موت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد. قرآن مجید میں ان کا نام ملک الموت بیان ہوا ہے. بس یہاں تک کافی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.